السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ناول لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول، اگر آپ کو ناول پسند آئے تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تیری باندھی ہوں، تحریر بائے ماہین شاہ۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو دیوانی تھی ایک شجر کی، اس شجر کی جو سایہ نہ دیتا تھا، وہ اپنا تھا بس نام کا، ظلم و ستم کرنے میں نام اسی کا آتا تھا۔ اگر دل کسی کے روبرو آ بھی جائے، پھر بھی منزل تک خود ہی جانا ہے، ہار مان کر بھی ہمیں خود کو اٹھانا ہے، ہر چیز کے وقت پر اسے انجام تک پہنچانا ہے۔ جو نہ اگر ہو سکا، کچھ تو وقت تو اپنا بنانا ہے۔ اندھیروں کی ساتھی تھی، ڈر کر چھپ جانے والی وہ لڑکی ایک شخص کی باندھی ہوئی تھی۔ پہلا باب۔ دوپہر کے 1:40 ہو گئے تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسکولوں کالجوں میں چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ تمام ڈرائیورز اپنی اپنی وین کے بچوں کو لینے کے لیے کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پہنچ گئے تھے۔ 1:45 پر اسلام آباد کے سارے اسکولوں اور کالجز میں چھٹی ہونی تھی۔ اسٹوڈنٹ لاسٹ لیکچر کے آخری 5 منٹ میں صرف بیل کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ کب بیل ہو اور کب جان چھوٹے۔ بحریہ کالج اسلام آباد کے مین گیٹ پر اب شور برپا ہوا تھا، کیونکہ چھٹی کی بیل بج چکی گئی تھی اور بچے گھر جانے کے لیے پرجوش باہر آئے تھے۔ وہی چہرے جو صبح آتے وقت آدھے سے مرجھا گئے ہوتے ہیں، گھر واپس جانے کی خوشی سے چہرے خوشنما ہو گئے تھے۔ لڑکیاں گروپ بنا کر باتیں کر رہی تھی اور کچھ لڑکیاں اکیلی کھڑی تھیں، اور بڑی کلاسز یونی لیول کی لڑکیاں تھیں جو اپنے اپنے فونز پر لگی ہوئی تھیں۔ انٹر کے علاوہ باقی اسٹوڈنٹس کو موبائل لانے کی اجازت تھی۔ اور اس وقت کالج میں کیا ہو رہا ہے، ان سب سے بے خبر ایک لڑکی جس کا قد 5 فٹ 4 انچ ہوگا، تقریباً وہ چیئر پر ہیڈ ڈاؤن کیے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ کالے سیاہ بال جو سلکی شارٹ اور لیئرز کی صورت میں کٹے ہوئے تھے، جو اس وقت اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے، اس لیے چہرے کے نقوش بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، پر جسامت دبلی پتلی تھی۔ پوری رات وہ پروجیکٹ بناتی رہی تھی کہ کلاس میں ٹاپ کرنے کے بعد وہ ٹیچر سے اجازت لے کر سو گئی تھی۔ وہ انتہائی شرارتی لڑکی تھی۔ وہ آتے جاتے ہر شخص کو تنگ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اٹھ جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ ایک لڑکی اس کی جانب آتی اس سے کہتی ہے۔ رومی نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ وہ چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے نقوش واضح طور پر نظر آئے تھے۔ وہ واقعی ایک حسین لڑکی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں جو نیند میں بھی چمک رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے ٹاپ کیا تھا آج، اور اپنے ساتھ مقابلے میں کھڑی ہر اس لڑکی کو ہرایا تھا جس نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ اسے منہ کے بل گرائے گی اس پروجیکٹ میں۔ مگر اس نے نہ صرف اس پروجیکٹ کو جیتا تھا بلکہ ہر ایک کے منہ کو بند بھی کیا تھا۔ اور وہ انتہائی خوش تھی۔ وہ سفید چہرے والی شہزادی، تھیکے نین نقوش اور گلابی ہونٹ جن کی شیپ کیوپڈ بو لپس جیسی تھی، ان پر مسکراہٹ سجائے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آج کل کی جنریشن ایسے ہونٹوں کے لیے سرجریز اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے پاس قدرتی طور پر تھے۔ وہ ایک پرفیکٹ لڑکی تھی خوبصورتی میں۔ اس کے گالوں پر ہلکے ہلکے فریکلز تھے جن پر کئی لوگوں کا دل آ جاتا تھا، کیونکہ سفید رنگ پر وہ بہت جچتے تھے۔ رومی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی۔ بورڈ کے پیپرز ہونے والے تھے۔ 1-2 مہینے تک رومی یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ جب یہ 3-4 مہینے کی تھی، کوئی اسے یتیم خانے کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ ارشاد بیگم جو یتیم خانے کی مالکن تھی، اس نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ رومی ان کو بہت عزیز تھی۔ وہ اولاد سے محروم تھی اور رومی ان کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ انہوں نے جب اولاد کی چاہ چھوڑ دی تب اللہ نے ان کی جولی میں اسے ڈالا تھا۔ اس کا اصل نام رامین شاہ تھا۔ یہ وہ نام تھا جو اس کے اصل ماں باپ نے دیا تھا شاید، کیونکہ جب یہ ارشاد بیگم کو ملی تھی تب اس کے ہاتھ پر ایک ہی بریسلٹ تھا،
جس پر اس کا نام اور پیدائش کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اسے سب رومی ہی بلاتے تھے اور یہ سب کی ہی چہیتی تھی۔ بہت سے لوگ رومی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آتے رہے جب یہ چھوٹی تھی، مگر ارشاد بیگم نے رومی کو اپنا نام دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ان سے دور ہو جائے۔ رومی، نیند سے باہر آؤ۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نیند سے جاگ گئی تھی۔ کافی دیر پہلے ہی بس وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، بولو کیا کہنا ہے؟ وہ بیگ میں کتابیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ رومی، کالج میں کون سوتا ہے؟ تم روز سو جاتی ہو اور اس کی پکی نیند سوتی ہو کہ پھر اٹھتی نہیں ہو، سارا بولتی جا رہی تھی اور رومی بس مسکراتے ہوئے سے سن رہی تھی۔ کیا میں کوئی جوک سنا رہی ہوں رومی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور ویسے بھی سارا آج ٹائم سے اٹھ گئی ہوں نا؟ ہاں بڑا ٹائم سے اٹھی ہو، آدھے گھنٹے سے اٹھا رہی ہوں۔ اچھا سوری نا، رات کو زیادہ کام کیا تھا اس لیے نیند آ گئی۔ آج سکون سے سوں گی، اور میں نے کون سا گھر جانا ہوتا ہے، ہاسٹل ہی تو جانا ہوتا ہے۔ آج تم میرے ساتھ جا رہی ہو، تم نے کہا تھا ہفتے کو تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ سارا اگلے ہفتے جاؤں گی، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ رومی نے بہانہ کرنا چاہا تھا۔ نہیں تم آج ہی آؤ گی، چلو آؤ ڈرائیور آ گیا ہے۔ آج رومی سارا کے گھر جانے والی تھی۔ سارا اس کی کالج میں دوست بنی تھی۔ وہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی جو رومی کے بارے میں سب جانتی تھی کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اس بات کو چھپایا ہوا تھا کہ رومی یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی ہے، کیونکہ اس کے گھر والے اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے، جبکہ سارا سب سے الگ تھی، اس لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں آج ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہوں، اکنامک کے نوٹس بھی تیار کرنے ہیں، اور مجھے نیند بھی بہت آئی ہے۔ کوئی بہانہ نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ آج کے دن نہ کام کرو گی تو کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں نے بہت سے سنیکس منگوائے ہیں، مووی نائٹ کریں گے۔ رومی کافی دفعہ اس کے گھر میں رکی تھی، مگر آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر سارا زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کراچی۔ ادھیان شاہ میٹنگ ختم کرتے ہی کسی کی کال پر آفس سے باہر آیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جو قابلیت کے ساتھ ساتھ ایک ہینڈسم نوجوان تھا جو اپنی خوبصورتی میں ایک مثال تھا۔ وہ اپنی تعریف میں صرف اپنا نام لیتا تھا۔ وہ قد میں 6 فٹ کا تھا، آنکھیں کالی سیاہ جن میں کسی چیز کا خوف آج تک برپا نہیں ہوا تھا، سیاہ بال جن کو جیل کی مدد سے نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، رنگ صاف، چہرے کے نقوش اس قدر حسین تھے کہ لڑکیاں کیا لڑکے بھی اس کی حسن کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مگر ادھیان شاہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس سے۔ وہ ایک مغرور شہزادہ تھا۔ نہ جانے کتنی حسینائیں اس شہزادے کو پانے کی خواہش مند تھیں، مگر لڑکیوں کی کمپنی میں رہتے ہوئے بھی اسے آج تک کوئی لڑکی اپنے ٹائپ کی نہیں لگی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور آنکھوں میں سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھا جو اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تھا کہ اسی دوران ایک اسی کا بندہ جسے اس نے اپنے بھائی کے دشمنوں تک پہنچنے کے لیے رکھا تھا اس کے پاس آیا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اس کے بھائی کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ کسی نے اس کے بھائی کو ایک سنسان جگہ پر مار دیا تھا جہاں دور دور تک کوئی شہر نہیں تھا۔ وہ صرف 18 سال کا تھا۔ اسے اسی کے کلاس فیلو نے موت تک پہنچایا تھا۔ سارا کالج 6 مہینوں سے سیل تھا، لیکن ابھی تک اصل مجرم سامنے نہیں آیا تھا۔ اس لمحے وہ پاکستان میں نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کو کھو چکا تھا۔ اس نے پورے کراچی کی پولیس کو 6 مہینے سے ثبوت ڈھونڈنے میں ہی لگایا ہوا تھا۔ وہ کافی حد تک جانکاری حاصل کر چکے تھے، مگر اصل مجرم کون تھا اس تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ جب وہ ایک انسان کو پکڑتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی اور ہوتا تھا، اور پھر جب دوسرے تک پہنچتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ کسی نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی، لیکن ادھیان شاہ اس گیم کو ختم کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں بولو کیا خبر لائے ہو؟ ادھیان شاہ نے بنا کوئی فضول بات کیے اس سے کام کی بات پوچھی۔ سر صرف 3 یا 4 دن بس، پھر ہم ڈھونڈ نکالیں گے جس نے آہل صاحب کو مارا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے زیادہ دن نہیں ہونے چاہیے، میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے 4 دن میں اسے میرے سامنے لاؤ، پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ میں خود طے کروں گا۔ جی سر، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ رومی اور سارا کالج سے آ کر لنچ کر رہی تھی۔ الفت بیگم جو سارا کی ماں تھی وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک، میری بیٹیاں کیسی ہیں؟ اور کالج اچھا گیا تھا آج؟ ہم ٹھیک ہیں اور کالج بھی بہت اچھا گیا تھا، رومی مسکرا کر بولی تھی۔ ماما کیا میں اور رومی شاپنگ کے لیے چلے جائیں؟ کالج میں فنکشن ہے نا اس لیے۔ پہلے کھانا کھاؤ اور آرام کرو، شام کو جانا۔ تھینک یو آنٹی۔ الفت بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، سارا اپنی دوست کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اوکے ماما، ماموں کو سلام دیجیے گا۔ چلو چلیں۔ ان کے باہر جانے کی دیر تھی کہ سارا رومی سے مخاطب ہوئی۔ کہاں؟ ارے گھومنے چلے یار، تو 4 تو آگے ہی بج گئے ہیں، تمہاری ماما نے کہا ہے شام کو جانا، تو پھر ہمیں جلدی گھر آنا ہوگا۔ اس طرح ہم اگر ابھی جائیں گے تو ہمارے پاس کافی وقت ہوگا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ رومی نے چینج کیا اور وہ دونوں ڈرائیور کے بجائے کیب لے کر مال آئی۔ رومی تم مجھ سے زیادہ پیاری ہو اس لیے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ مال میں موجود کچھ لوگوں کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی اور سارا نے نوٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ ان کو نہیں، ان کے لباس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے مشرقی، ایک نے مغربی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا واقعی میں پیاری لگ رہی ہوں؟ ہاں تم ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہو۔ سارا بلیک جینز اور بلیک جیکٹ میں ملبوس تھی، جبکہ رومی بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ رومی کی شرٹ شارٹ تھی اور بالکل سمپل تھی اور اس کی گوری رنگت پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ آؤ پہلے شیک پیتے ہیں پھر کچھ شاپنگ کریں گے۔ رومی سارا کو کیفے میں لائی تھی۔ کیفے کو آج انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سارا اور رومی دونوں حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی کافی دفعہ یہاں آئی تھی مگر آج اتنا پیارا ڈیکوریٹ دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج یہاں کوئی فنکشن ہے؟ رومی نے ایک ویٹر کو بلا کر پوچھا تھا۔ یس، ٹوڈے اے مین از گوئنگ ٹو پرپز ٹو ہز گرل فرینڈ، ہی ہیز ڈیکوریٹڈ دا انٹائر کیفے ہیئر۔ رومی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ وہ سمجھانا تھا یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ہاں آتی ہے، اس نے بعد میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر اردو میں بولو نا، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، انگریزی نہیں۔ رومی نے بات مکمل کر کے ہونٹوں کو جوڑتے ہوئے باہر نکالا تھا، جبکہ مقابل شخص اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے ہاتھ سے چٹکی بجائی۔ اگر تمہیں اتنی ہی انگریزی آتی ہے تو ویٹر کی جاب کیوں کر رہے ہو؟ انگلش کا ٹیوٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ مس ریلیکس کریں، میں ویٹر نہیں ہوں، میں نے صرف یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس نے کیا بولا ہے۔ میرا مطلب میرا دوست اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کرنے والا ہے، تو اس لیے ان کے ہڈن شوٹ کے لیے میں نے یہاں کے ویٹر کو یونیفارم پہنا ہے۔ وہ سمجھ گئی، پر انگلش نہ بولا کریں، کچھ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہیں انگلش نہیں آتی۔ جبکہ پاس کھڑی سارا اپنی ہنسی کو مشکل سے ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے چلے آئیں، میں آپ کو اچھی سی کافی پلاتا ہوں۔ کیا آپ فری ہو رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں بابا، میری منگنی ہو چکی ہے۔ بے فکر رہیے، آپ ویسے ہی پیاری ہو، اس لیے آفر کر رہا ہوں۔ شکریہ، پر ہم صرف شیک لینے آئے ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ رومی۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ رومی نے بس فارمیلٹی کے لیے پوچھا۔ میر ہادی، اچھا نام ہے۔ آپ نے تو نک نیم بتایا ہے، اپنا پورا نام بتائیں۔ رحمین شاہ۔ اس نے خوشی سے آج پہلی دفعہ اپنا نام لیا تھا، جبکہ اس کے نام کی گونج سے ایک خوبصورت نوجوان نے مڑ کر اسے دیکھنا چاہا تھا، مگر سارا اس کے آگے تھی۔ اچھا نام ہے، شکریہ، ہم چلتے ہیں، ہم انجوائے کریں۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئی تھیں۔ سارا تمہیں انگلش آتی ہے نا؟ تو تم ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتی تھی نا مجھے۔ میں کیسے بتاتی؟ وہ سامنے کھڑا تھا اور تم رکی تھوڑی تھی، تم نے فوراً ہی بول دیا تھا کہ تمہیں انگلش نہیں آتی۔ اچھا چھوڑو۔ وہ دونوں شیک لے کر ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ، آ گیا وہ کپل۔ سارا نے رومی کو دیکھنے کا کہا تھا۔ یا لڑکا زیادہ پیارا ہے، رومی نے اپنی رائے دی تھی، پر لڑکی کی ڈریسنگ سینس بھی تو دیکھ کتنی اچھی ہے۔ رومی کی چھٹی حیض کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو نہیں پتا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے، پر رومی میرے خیال سے سرپرائز ہی اچھا رہتا ہے۔ کیفے میں اس وقت یہ دونوں 2-3 اور لڑکیاں موجود تھیں اور ایک خوبصورت نوجوان جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے میں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ انٹری میں ہی لڑکی کا استقبال پھولوں سے کیا گیا تھا، لیکن لڑکے کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات نہیں آئے تھے۔ یہ کیا؟ میں ہوتی تو میں خوشی سے ڈانس کرنے لگتی۔ رومی کو برا لگا تھا اس لڑکی کے چہرے پر خوشی کا نمودار نہ ہونا۔ زین، یہ سب کیا ہے؟
لڑکی نے غصے سے مگر آہستگی سے پوچھا تھا، کیا ہو گیا ہے حریم؟ میں پرپوز کرنے والا ہوں تمہیں۔ کس سے پوچھ کر؟ میں ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ہاں، شادی نہیں کریں گے ابھی، جب تم کہو گی تب کریں گے۔ زین، میں ابھی انگیجمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، میری بات کو سمجھو پلیز۔ حریم، انگیجمنٹ سے کیا ہو جائے گا؟ زین، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ حریم، تم سمجھ نہیں رہی، کیفے میں موجود سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، تم نے تماشا بنا دیا ہے، دیکھو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے تمہارے ساتھ ریلیشن میں رہنا ہی نہیں ہے زین، آج کے بعد کوئی میسج نہ آئے۔ کتنا غلط کر رہی ہے یہ لڑکی، سارا بلیم اس بیچارے پر ڈال کر خود جا رہی ہے۔ سارا چلا اسے سبق سکھائیں۔ رومی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ آپ کو پرپوز کر رہے ہیں اور آپ انہیں ٹھکرا رہی ہیں۔ میر ہادی نے اسے رکنے کا کہا تھا، جبکہ زین حیران تھا، وہ تو جانتا تک نہیں تھا اسے، وہ اس کی سائڈ لے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج صرف ٹائم پاس کر رہی تھی، اپنی حد میں رہو لڑکی، اور تمہیں کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ زین نے رومی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں جان گیا ہوں یہ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ زین، تم میری فیلنگز کا مذاق اڑا رہے ہو۔ او فیلنگز؟ سارا دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں مل کر ہنسی تھی۔ رومی نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا زین سے۔ حریم کو غصہ آیا اس پر۔ آپ اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، اس لیے اس نے دھکا دیا تھا رومی کو، اور رومی جا کر اس نوجوان کے پیروں میں گری جو میٹنگ میں مصروف تھا۔ آہ! اس نے درد سے سسکی لی۔ رومی کو سمجھ نہیں آیا تھا اس نے کیسے اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ جو کام کر رہا تھا فوراً ہیڈ فون اتارتا ہے۔ رومی کو گرنے سے زیادہ یہ آیا تھا کہ یہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا۔ عدنان شاہ کی کالی سیاہ آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں سے ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اسے اٹھاتا وہ اٹھ چکی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اس نے اپنے پاؤں پر لگی چوٹ پر دھیان دیے بغیر اس لڑکی کو جا کر دھکا دیا۔ رومی غصے کی انتہائی تیز تھی۔ جہاں وہ شرارتی تھی وہاں ایک عادت اس میں یہ بھی تھی، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ حریم لڑکھڑا کر نیچے گری۔ زین کو اچھا لگا تھا کہ حریم کی ٹکر اسی کے لیول کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ ہر کوئی آرام سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سارا انٹروورٹ تھی، وہ کسی کے سامنے کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ یہ رومی ایکسٹروورٹ تھی، وہ بنا لحاظ کیے کسی کو بھی سنا دیتی تھی۔ عدنان شاہ کو لڑکی بہادر لگی تھی، وہ میٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم جو فرش پر گری تھی اس نے عدنان شاہ کو اپنی ہیلپ کے لیے بلایا۔ وہ آیا تھا اس لڑکی کو اٹھانے مگر رومی آگے آئی۔ وہ کچھ نہیں لگتی آپ کی، تو اس لیے آپ اسے نہیں اٹھائیں گے۔ میں آپ کو بھی اٹھانے والا تھا مگر آپ پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ آپ بھی تو کچھ نہیں لگتی، آپ کو بھی تو اٹھانے لگا تھا نا، اس لیے ان کو۔ ہمارا رشتہ تو ہے، رومی نے ایک سیکنڈ میں جواب دیا، جبکہ مقابل کے چہرے سے لگ رہا تھا اسے تھوڑی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیسا رشتہ؟ انسانیت کا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ ہے، تو کیا یہاں انسانیت کا رشتہ نہیں ہے؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، یہ انسان نہیں ہے۔ زین نے رومی کو بولنے سے روکا تھا، اور عدنان شاہ کو جانتا تھا مگر رومی اس سے بے خبر تھی۔ عدنان شاہ نے حریم کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھا تو اس نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر رومی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ سارا کے علاوہ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ رومی سچ میں رو رہی ہے۔ آپ اسے اٹھا رہے ہیں جبکہ اس نے آپ کے سامنے مجھے دھکا دیا تھا۔ سوری مس، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ عدنان نے حریم کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ویٹرز انہیں اٹھائے۔ آپ خوش ہیں آپ؟ ہاں۔ رومی نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے اسے ٹیشو دیے تھے چہرہ صاف کرنے کے لیے۔ زان، آپ ٹینشن نہ لو، آپ اس جیسی 36 لڑکیاں ملیں گی۔ ویٹرز حریم کو کیب تک چھوڑ کر آئے تھے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں 36ویں آپ ہی تھے، اور وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی انشاءاللہ۔ زین کے ساتھ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اور عدنان شاہ بس حیران ہی ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی تیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، کسی کے کال آنے پر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ آپ اس 2 بکس گرل فرینڈز نے۔ اب اسے میری گرل فرینڈ تو نہ کہو یار۔ اوے مجھے یار نہ کہو، میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ ہاں بابا، تم میری بہن جیسی ہی ہو۔ گڈ۔ چلو سارا، رومی، تو نے اس حریم کو صحیح مزہ سکھایا، وہ وہی ڈیزرو کرتی تھی۔ تو نے دیکھا نہیں کیسے اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ چلو اب تم بھی معصوم نہ بنو، تم نے بھی جھوٹا رو کر اس لڑکے کو مدد نہیں کرنے دی اس کی۔ میں تمہیں وہی نہ چھوڑاؤں، اتنی پرواہ ہو رہی ہے تمہیں اس کی۔ رومی، مجھ پر تو اب اپنا غصہ نہ نکالو، خاموش رہو پھر۔
جس وقت بولنا چاہیے تم انٹروورٹ کا ایوارڈ لے کر بیٹھ جاتی ہو، اور ویسے ہر کام میں زبان چلتی ہے تمہاری۔ میں ناراض ہو جاؤں گی رومی تم سے، تو دیر کیوں کر رہی ہو جاؤ ناراض۔ اب ایک دفعہ اور کہا تو میں ہو جاؤں گی، سارا دھمکی دینے والے لہجے میں بولی تھی۔ وہ دونوں اب مال میں نکل کر واکنگ پاتھ پر چل رہی تھی۔ سارا چھوڑو اور چلو آؤ، وہ کاٹن کینڈی لیتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس کا، میں نے بچپن میں کھائی ہوئی ہے یہ۔ سارا نے اسٹال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کھا لو۔ وہ دونوں سڑک عبور کر کے ایک بزرگ شخص کے اسٹال پر گئی، اور رومی کو کافی غریب لگا تھا، جبکہ سارا کا کوئی دھیان نہیں تھا اس طرف۔ انکل آپ 2 کاٹن کینڈی دے دو۔ ضرور بیٹا۔ اس بزرگ نے رومی کو کاٹن کینڈی تھمائی۔ کتنے پیسے انکل؟ 100۔ رومی نے اپنے پاس ایک چھوٹا سا بیگ رکھا ہوا تھا، اس نے بیگ میں سے پیسے نکالے۔ اس کے بیگ میں صرف ایک 5000 کا نوٹ ہی بچا تھا، باقی پیسے جتنے بھی اس کی ماں ارشاد بیگم نے بھجوائے تھے وہ خرچ کر چکی تھی، اور ابھی پیچھے 15 دن تھے مہینہ ختم ہونے میں۔ پر رومی نے بنا سوچے پیسے بزرگ آدمی کی طرف بڑھائے۔ بچی میرے پاس اتنے پیسے کھلے نہیں ہیں۔ انکل کوئی بات نہیں، میں آپ سے اس سب کے بدلے کاٹن کینڈی لوں گی۔ پھر تم 5000 کی خریدو گی؟ بزرگ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، رومی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رومی اتنی ساری کینڈی کا کیا کرنا ہے تم نے؟ ہاں، بزرگ شخص کا بھی یہی سوال تھا۔ انکل جہاں جہاں آپ کو ضرورت مند بچہ نظر آئے آپ وہاں بانٹ دیجیے گا، میں چاہتی ہوں ہر بچہ جو اسے نہیں کھا سکتا اسے یہ ملے۔ اس بوڑھے آدمی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں بہت دے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے بوڑھے آدمی سے دعا لے کر چل دی۔ رومی، تم ان انکل کی مدد کرنا چاہتی تھی نا؟ میری جو نیت تھی میں نے وہ کیا ہے، اب بتا کر میں اپنی نیکی ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاں، سارا مسکرائی تھی، میں بھی تمہارے جیسا بننا چاہتی ہوں۔ رومی کاٹن کینڈی ہاتھ میں پکڑے قدم بڑھا رہی تھی کہ رکی۔ ہمیں کسی جیسا نہیں بننا، ہم نے اپنے آپ کو سب سے الگ بنانا ہے، اور ہمیں خود بنانا ہے سارا، اور میں پرفیکٹ نہیں ہوں جو تم میرے جیسا بننا چاہتی ہو۔ پر رومی تم خوش رہتی ہو ہر وقت، میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہو پاتا۔ اب رومی اسے بتانا پائی تھی کہ وہ راتوں کو روتی ہے جب وہ سوچتی ہے کہ اس کے ماں باپ کیوں اسے یتیم خانے کے باہر رکھ گئے تھے، کیا گناہ سرزد ہو گیا تھا اس سے۔ وہ 3 ماہ کی عمر میں تھی۔ وہ خاموشی سے اب کاٹن کینڈی کھانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم امی جان۔ عدنان شاہ اپنی ماں کو سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ عادی، عافیہ بیگم اسے آواز دیتی ہیں۔ جی امی، وہ مڑا تھا۔ اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے یہ سب، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عدنان شاہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، مگر وہ انجان بنتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ کسے اللہ کے حوالے کر دوں؟ اسے ہی جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہا۔ اس نے کوٹ صوفے پر رکھا۔ امی ایک بات بتاؤ۔ عافیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی، اگر آپ مجھے کھو دیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ جانتا تھا وہ ایسا کہہ کر اپنی ماں کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ عادی ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں امی، اور آپ اسی بات پر تڑپ اٹھی ہیں۔ چھوٹی ماں کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کا آدھا وجود تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن آہل گیا تھا، اور باقی بیماریوں نے ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی بہن روز مجھ سے پوچھتی ہے کہاں ہے اس کا بھائی؟ ہمارا خاندان بکھر گیا ہے اندر ہی اندر، اب ان کا بھی تو بکھرنا چاہیے نا۔ پھر بھی اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ امی، میں اپنے بھائی کو بچا نہیں سکا، لیکن اگر اسے انصاف نہ دلا سکا تو میں اندر ہی اندر مر جاؤں گا۔ عادی، تم خود نہیں سنبھل پا رہے ابھی، ایک دفعہ پرسکون نیند سو کے تو دیکھو، مجھے یقین ہے تم اچھا فیصلہ کرو گے اس کے بعد۔ امی، نیند کہاں آتی ہے، اور وہ بھی پرسکون، وہ تو جیسے حرام ہو گئی مجھ میں۔ وہ تکلیف میں تھا اور عافیہ بیگم اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور جب بھی عدنان شاہ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ سب اللہ پر چھوڑ دے، لیکن وہ ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ اپنے بھائی کو انصاف دلائے بغیر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ دشمنوں سے بھی اس کی قیمتی جان چھین کر اسے اس درد میں مبتلا کرنا چاہتا تھا جس میں اس وقت وہ خود کھڑا تھا۔ عدنان شاہ اپنی نسل کا اکلوتا وارث تھا۔ اپنے بھائی کے جانے کے بعد آہل اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور عدنان شاہ کے لیے وہ اس کی زندگی تھا۔
اس کے بابا اور چچا تو سنبھل گئے تھے وقت کے ساتھ، مگر یہ نہیں سنبھل پایا تھا۔ آہل کی ماں کافی بیمار تھی، ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے تھے مگر طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو ان سے دور ہو گیا تھا اب۔ ادیان شاہ چینج کر کے اپنے چچی کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ روز آفس سے آ کر ان سے ملتا تھا۔ چھوٹی ماں کیسی ہیں آپ؟ اور وہ ہمت کر کے ان کے سامنے آتا تھا، کیونکہ جب وہ اسے دیکھتی ہوں گی تو آہل کتنا ان کو یاد آتا ہوگا۔ وہ اسے بعض اوقات آہل سمجھ بیٹھتی تھیں، اور یہ سب ان کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ آہل، تم آ گئے ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا واپس آئے گا۔ چھوٹی ماں، میں عادی ہوں، اس نے انہیں سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رکی تھی۔ انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ عادی، میرا آئل کہاں ہے؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ 6 ماہ میں ہر وقت اس کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ چھوٹی ماں، آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تم میرا آہل لا دو، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اور۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا بس۔ اسی دوران عافیہ بیگم آئی تھی۔ عادی، تم جاؤ، میں تمہاری چھوٹی ماں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ جی۔ ادیان شاہ اور مزید رک بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ اس کمرے میں رکتا تو اس کا سانس اسے بند ہوتا محسوس ہونے لگتا۔ وہ عجیب کیفیت میں پھنس گیا تھا۔ رومی اور سارا نے اچھی مستی کی تھی۔ پورے 2 دن کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آج سوموار کا دن تھا۔ سارا کا منہ اترا ہوا تھا کیونکہ آج کالج جانا پڑا تھا۔ الارم رومی لگا کر سوئی تھی، اور وہ اتنی پکی نیند سوتی تھی کہ اگر کوئی جہاز کریش بھی ہو جائے گا باہر تو وہ تب بھی نیند سے نہیں جاگے گی۔ رومی اٹھو، سارا نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ ہاں، رومی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اٹھو، میں آدھے گھنٹے سے اٹھا رہی ہوں تمہیں۔ اچھا نا، گڈ مارننگ۔ وہ پیار سے بولتی اس کے سر پر چڑھا غصہ اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ عادت تم میں نے کبھی کسی کو اتنا لاپرواہی سے سوتا نہیں دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں سچ بول رہی ہوں رومی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا سوتے ہوئے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ رومی، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں نکال کر بات کر رہی ہوں۔ اچھا یار، چل ریڈی ہوتے ہیں۔ آج ہاسٹل کی صفائی کرنا بھی میرے ذمے ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ سب۔ ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو، کالج کے بعد دونوں کریں گے۔ نہیں سارا، تمہیں کہاں تھی ہوگی، میں خود کر لوں گی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اورفینج میں تم کام کرتی تھی۔ ہاں، تمہیں شک ہے کوئی؟ جھوٹ نہ بولو۔ تم نے کہا تھا تمہاری ماما تم سے کام نہیں کرواتی۔ ہاں، وہ نہیں کرواتی، پر میں خود ہیلپ کر دیتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا گھر بہت بڑا ہے۔ رومی اورفینج کو اپنا گھر کہتی تھی۔ پھر بھی میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آخر رومی مان ہی گئی تھی۔ رومی اور سارا کالج میں پہنچی۔ وہ دونوں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے کالج کے ریسیپشن میں بلایا گیا تھا دونوں کو۔ عجیب تماشا ہے، 1 منٹ لیٹ ہو تو یہاں بلا لیتے ہیں۔ رومی پوری طرح سے الجھی تھی۔ اسے کالج کے قوانین بالکل نہیں پسند تھے۔ میم، اب جائیں ہم؟ وہ دونوں آدھے گھنٹے سے کھڑی تھی۔ نہیں، کھڑی رہو یہاں، اگر اتنا ہی جلدی آنا تھا۔ کوآرڈینیٹر ہیں آپ، اس لیے تمیز سے بات کریں مجھ سے۔ مجھے یہ ٹون بالکل نہیں پسند۔ رومی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ سارا خوش ہوئی تھی مگر کچھ بولی نہ۔ رحمین شاہ، تمیز سے بات کرو، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ آپ بھی لمٹس میں رہ کر بات کریں۔ اور ہم 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں، آپ نے اس سے زیادہ 5 گنا زیادہ ہمیں یہاں کھڑا رکھا ہے۔ میں اب اور نہیں رکوں گی یہاں۔ اگر تم یہاں سے گئی تو میں اسٹک آف کر دوں گی تمہیں۔ کوآرڈینیٹر کی بہن اس کی کلاس میں پڑھتی تھی، اور رومی اس سے اچھا پرفارمنس کرتی تھی، اس لیے دونوں کے ساتھ رومی کو نہیں بنتی تھی۔ شوق سے کریں۔ رومی بیگ پکڑے جا چکی تھی جبکہ سارا آنکھیں دکھا کر آئی تھی اسے۔ وہ دونوں کلاس میں آ کر اپنی اپنی چیئر پر بیٹھی۔ رامین اور سارا، آج لیٹ کیوں آئے ہیں آپ؟ سارا، لیکچر ختم ہونے والا ہے اور آپ اب آئے ہو۔ میم، کچھ دشمنوں نے روک لیا تھا ہمیں۔ کون دشمن؟ میم، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو جیلس ہوتے ہیں۔ رامین میم فریہ کی فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ جانتی تھی رامین کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا، کل سے ٹائم سے آنا۔ آج کا لیکچر میں بریک میں سمجھا دوں گی دونوں کو، آ جانا۔ اوکے میم، اور تھینک یو اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، میرا فرض ہے۔ اور کلاس کوئی اور بچہ ہے جسے سمجھ نہ آئی ہو آج کے لیکچر کی؟ وہ بھی رومی اور سارا کے ساتھ آ جائے اسٹاف روم میں۔ میم کے جانے کے بعد نین ان کے پاس آئی تھی۔ رامین تم سے جیلس، اور وہ بھی میں؟ اوہ، میں نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا، شاید میں کسی اور کے بارے میں کہہ رہی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہے تم بھی جیلس ہوتی ہو مجھ سے۔ بس یہی تک سوچ ہے تمہاری۔ باقی کلاس انہیں دیکھنے لگی۔ نین، اپنے کام سے کام رکھو۔
سارا نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں سارا، آخر تمہاری دوست سے جیلس؟ وہ طنز کرنے والے انداز میں ہنسی تھی۔ ہاں تو کیا نہیں ہوتی تم؟ رومی کھڑی ہوئی تھی کرسی سے۔ ہر بات پہ چیلنج کرتی ہو۔ ہاں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یار نفرت نہیں کرنی چاہیے اپنی جیت اور ہار میں آ کر۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے رامین، اپنے کام سے کام رکھو۔ نین تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم وہ نہ بنو جو تم ہو ہی نہیں۔ اب تم زیادہ بول رہی ہو۔ نین اپنی دوست کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ یہ نہیں سدھرے گی، سارا نے بیگ سے بک نکالتے ہوئے کہا، جس پر رومی ہنس دی تھی۔ سارا وہ ایک اچھی لڑکی ہے، شاید ہم اس سے دوستی کریں تو کیا پتہ وہ بدل جائے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ نہیں بدلے گی، پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچیں گے اس بارے میں۔ ہیلو آدی، کیسے ہو؟ حوریہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی جو اس سے ملنے آئی تھی۔ میرے آفس میں ہو تو اس لیے ادیان شاہ کہو۔ اور یہاں کیا کام تھا تمہارا؟ پہلی بات، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ میرے لیے آدی ہی ہیں۔ اور دوسری بات، میں یہاں خالہ کے کہنے پر آئی ہوں۔ امی کے کہنے پر؟ وہ تمہیں یہاں کیوں بھیجے گی؟ ہماری شادی کی بات ہو رہی ہے خاندان میں، اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ چلو حوریہ، میں کزن کے رشتے سے آگے تمہیں ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں بڑھانا چاہتا۔ آدی، میں تمہاری اچھی لائف پارٹنر بنوں گی۔ حوریہ جاؤ یہاں سے، میرا ابھی کوئی خیال نہیں شادی کا۔ ابھی نہیں ہے نا، جب ہوگا تب کرو گے، انتظار کر سکتی ہو تب تک۔ ہاں، وہ فوراً اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں۔ جہاں ایک طرف وہ اسے ہاں کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف وہ اس کا دل بھی توڑ رہا تھا۔ لیکن حوریہ مسکرا دی۔ ایک بار ہاں کر دو گے تو میرے پاس ہی آؤ گے؟ حوریہ، بہتر ہوگا اپنے لیے کوئی اور پسند کر لو۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتے ہیڈ فون کانوں پر لگا چکا تھا۔ وہ اس کی آنسوؤں سے تر آنکھیں دیکھے بنا کسی میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ حوریہ سیدھا حویلی آئی تھی۔ خالہ، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس نے میرے منہ پہ مجھے کہا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، وہ پریشان ہے ابھی آہل کے جانے کے بعد، اس لیے وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ پر وہ میرا دل زخمی کر دیتا ہے ہر بار، اس لیے تو تمہیں بھیجا تھا اس کے پاس، وقت گزارو، اسے احساس دلاؤ کہ اس کی زندگی میں کتنی اہم ہو۔ خالہ رہنے دے، میں نے عادی کو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے ہوٹلز میں، اور وہ مجھ سے 1000 گنا پیاری بھی ہوتی ہیں، اور ہر دفعہ کوئی الگ ہی لڑکی ہوتی ہے۔ میں اسی سال شادی کرواؤں گی تمہاری اس سے۔ وہ لڑکیوں کی کمپنی میں رہنے والا لڑکا تھا کیونکہ وہ لندن میں رہا تھا بچپن سے، اور ایجوکیشن کے بعد وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے کے لیے پاکستان واپس آیا تھا۔ خالہ، آپ عادی کو منا لیں گی نا؟ ہاں، میری بات نہیں ٹالے گا وہ، کچھ بھی کرے خالہ، وہ مجھ سے ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اس کا مقدر تمہارے ساتھ جڑا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تمہارا ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اگر مقدر نہ جڑا ہوا تو پھر کیا ہوگا خالہ؟ حوریہ کے دل میں ڈر تھا، اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کہیں بھی ایسا اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بات کی بات ہے، اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ رومی نے ہاسٹل کے صفائی کے بعد اپنے لیے انڈے والا برگر بنایا۔ اس کے روم میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں، اور وہ دونوں بہنیں تھیں، فائقہ اور زینت۔ کھاؤ گی تم دونوں؟ نہیں، ہم نے ابھی نوڈلز کھائے ہیں۔ اچھا، وہ دونوں کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ فائقہ، ویسے اسائنمنٹ نہیں لکھنی چاہیے میرے خیال سے۔ وہ حیران ہوئی تھی، کلاس میں ٹاپ کرنے والی لڑکی ایسا بھی کہہ سکتی ہے؟ وہ دونوں اس کی بات میں نہیں تھی، لیکن وہ رومی کی قابلیت سے واقف تھی۔ تم خود ٹاپ کرتی ہو اور ہمیں منع کر رہی ہو کیوں؟ اس کی نظریں سوالیہ تھیں۔ ہاں، ٹاپ تو میں کرتی ہوں، لیکن اسائنمنٹ لکھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو، ہم 3-4 گھنٹے لگا کر اسے لکھتے ہیں، اور پھر ہم جمع کروا دیتے ہیں میم کو، اور وہ چیک تک نہیں ہوتی۔ اس لیے وہی 3-4 گھنٹے ہم اس اسائنمنٹ کے سارے پوائنٹ کو اپنے دماغ میں کاپی کر سکتے ہیں۔ ہاں، دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یار تمہارا تو بہت دماغ ہے، رومی ہنس دی۔ اب لوڈو کھیلے؟ ہاں، ریڈ والی میری ہوگی، زینت بولی۔ ٹھیک ہے، اور بلو والی میری، رومی کا فیورٹ تھا یہ والا کلر۔ ٹھیک ہے، پھر میں گرین لوں گی۔ وہ کھیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ رات کے درمیانی پہر ادیان شاہ کا فون بج رہا تھا۔ وہ ابھی نہا کر ہی نکلا تھا کہ فون کی طرف بڑھتا اسے اٹھاتا ہے۔ سر، ہم پتہ لگا چکے ہیں وہ کون ہے جس نے عاہل صاحب کی جان لی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ سر، وہ فہیم خان کا بیٹا ہے جس نے عاہل صاحب کی جان لی تھی۔ وہ بھی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اور وہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ ہم نے ہر ثبوت کے ساتھ آپ کو فون کیا ہے۔ پولیس کا ایک بندہ رات کے 1 بجے اسے فون پر بتا رہا تھا۔ ادیان شاہ کے دل میں جیسے آگ برپا ہوئی تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس لڑکے کے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ نعمان فہیم شاہ۔
کل حال حال میں وہ مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ سر آپ بے فکر رہیں، ہم کل تک اسے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ ایسی ہی امید کرتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ آج کی رات بس پھر میرے عائل کو انصاف مل جائے گا۔ میں زندہ نہیں رہنے دوں گا تجھے۔ ادھیان شاہ نے ایک نظر عائل کی تصویر کو دیکھا۔ نعمان تیرے ماں باپ بھی ایسی ہی تیری تصویر کو دیکھ کر تڑپیں گے۔ ارشاد بیگم صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی۔ آج رومی کی سالگرہ تھی اور وہ کیسے نہ اٹھتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیک بیک کیے، ایک ایک جو اسپیشل تھا۔ اس کے سوا سارے کیک یتیم خانے کے بچوں میں تقسیم کیے گئے۔ چلو سب بچے رومی کی اور اپنی لمبی زندگی کی دعا کرو۔ سب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ آج تم سب کا جو کھانے کا دل ہے وہ ڈرائیور انکل کو لکھوا دو، وہ لے آئیں گے۔ ارشاد بیگم اب بس رومی سے ملنا چاہتی تھی۔ انہوں نے صبح والی بس پکڑی اور یتیم خانے کے 2 بچوں کو ساتھ لیے اس کے کالج کی طرف روانہ ہوئی۔ خالہ، کیا رومی آپا کا اسکول بہت بڑا ہے؟ ناناسا ارحم بولا۔ وہ اسکول نہیں کالج جاتی ہے۔ اسکول تم تو لوگ جاتے ہو۔ اچھا مطلب ہم بھی جائیں گے؟ ہاں، اسکول ختم ہونے کے بعد تم سب کالج جاؤ گے اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی، اور پھر اس کے بعد تم یتیمی والی زندگی نہیں گزارو گے، تمہاری الگ پہچان ہوگی۔ ارشاد بیگم کی آنکھوں سے آنسوں کی بوندیں برسی تھی۔ تو نے خالہ کو رلا دیا۔ 8 سالہ دانیال بولا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں آرام سے بیٹھو۔ ہیپی برتھ ڈے رومی۔ کلاس میں آتے ہی سارا اس کے گلے لگی۔ تھینک یو سارا، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور تم ہمیشہ خوش رہو، آمین۔ کلاس کی ساری لڑکیوں نے اسے وش کیا۔ نین بھی اس کے پاس آئی۔ ہیپی برتھ ڈے رامین شاہ۔ تھینک یو، رومی نے ہاتھ ملایا تھا۔ مجھ سے دوستی کرنا چاہو گی؟ رومی حیران تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، مگر رومی اسے بدلنا چاہتی تھی، اس لیے ایک پل میں ہاں کر دی۔ اس نے اسے گلے سے لگایا۔ مجھے امید ہے ہم اچھے دوست بنیں گے۔ سارا نے بس ہاتھ ملایا تھا اس سے۔ ہیلو کلاس، آج میرے گھر پارٹی ہے رامین کی سالگرہ کی، تم سب ضرور آنا۔ رومی کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں۔ سارا، مجھے نہیں کرنی کوئی پارٹی، رومی اب بتا دیا ہے میں نے سب کو۔ ماما بھی آج ماموں گھر ہی رکیں گی اور بابا بھی کراچی ہیں، مزہ آئے گا۔ پر مجھ سے پوچھ لیتی تو سرپرائز کیسے ہوتا۔ امید ہے ایپیسوڈ نمبر 1 آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔